अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। मुझ पर भी लानत और मेरी औलाद पर भी लानत अगर मैंने ये काम किया हो। जुनेद अकबर जो पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में आज पीएमएलएन के लिए एक ऐसा चैलेंज रख दिया जिसके बाद पूरी जो कौमी असम्बली है उसके अंदर खामोशी छा गई। ये आगे मैं आपको चलकर बताता हूँ। और पाकिस्तान का ताकतवर तरीन सिविलियन, उसको एक और ताकतवर तरीन जो ओहदा है वो दिए जाने की इस वक्त खबरें चल रही हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं वो 8,500 रुपये की। वो आपको पता होगा कि एक स्टेटमेंट आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो पाकिस्तानी 8,500 रुपये कमाता है या जिसके पास महाना 8,500 रुपये हैं वो गरीब नहीं है। अब उसके ऊपर ये हुकूमती एक तर्जुमान है राना एहसान अफजल साहब, उन्होंने एक अजीब सी लॉजिक दी है और वो लॉजिक आप सुन के आप भी कहेंगे कि हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ा है। ये 8,400 का फिगर गालबन पता नहीं 2018 या 19 का फिगर है, ये कब का है। इसकी लॉजिक ये है कि अगर वो इंडिविजुअल 8,400 से अपनी 2300 कैलोरीज वो पूरी करना चाहे तो वो कर सकता है। ये ना हाउस होल्ड का फिगर है, 2200 की कैलोरीज वो खा सकता है। वो आप सब्जी से भी खा सकते हैं, तो वो एक बंदा अपनी जरूरियात इस तरीके से पूरी कर सकता है। वो कि आपने अपनी 2300 कैलोरीज एक इंसान की जरूरत होती है, तो 8,500 रुपए में ये कैलोरीज जो है वो आपकी पूरी हो सकती हैं। और साथ ही जो है मशवरा ये इस तरह का था कि जी आप सब्जियां खाएं और जाकर अपने बाड़े में सो जाएं और सुबह फिर उठें और सुबह फिर आप तय करें कि आपने काम करना और फिर हुकूमत को टैक्स देना है। अब ये जितनी भी सब्जियां हैं, इन मोहतरम को क्या ये नहीं पता कि इनको पकाने के लिए जो कुकिंग ऑयल है, इनको पकाने के लिए जो गैस है वो कहाँ से आएगी, या उसका इंतज़ाम इस हुकूमत की जानिब से कोई फरिश्ते करेंगे कि फरिश्ते ऊपर से आया करेंगे और वो आकर ये सब्जियां पका कर देंगे। फिर उस गैस का बिल और उस ये जो कुकिंग ऑयल है उसके पैसे कहाँ से आएंगे, ये इसके ऊपर नहीं इन्होंने बात करनी है। फिर या तो इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए कि आवाम को ये कहा जाए कि सब्जी पकाने की जरूरत नहीं है, जाएं खेतों में, जिस तरह भैंस बकरियां जो है चरने जाती हैं, जाएं कच्ची टमाटर वहां से निकालें, कच्चे कद्दू वहां से निकालें, कच्ची तुरियां वहां से निकालें, कच्ची गाजर मूली वहां से निकालें, खाएं पिएं और सो जाएं। और फिर जब वापडा वाले आपके घर आपसे बिल मांगने आए तो आप उनको 2 किलो तुरियां पकड़ा दें कि इससे 2300 कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। गैस वाले आए तो उनको 2 किलो कद्दू पकड़ा दें, उन्हें कहा हम भी यही खा रहे हैं, आप भी यही खाएं क्योंकि पकने को यही है, हुकूमती तर्जमान ने यही कहा, आपकी भी कैलोरीज इससे पूरी हो जाएंगी। अब जब बच्चे स्कूल की फीस मांगेंगे तो उनको भी आपने जो है वो 2 किलो को टींडे शींडे बना के दे देना है कि बच्चे ये उस्ताद को जाके दे दो, उसे को 2300 कैलोरीज आपकी यहाँ से पूरी होनी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये वो हुकूमत है जो आने से पहले क्या कहती थी कि 200 बिजली के यूनिट फ्री कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब माइक फाड़ते थे कि जी मैं अपने कपड़े भी मुझे बेचने पड़े तो मैं इस गरीब कौम के लिए आटा सस्ता करूंगा। लेकिन अब नौबत यहां पर आ गई है कि सब्जियां खाने के ऊपर जो है वो गुजारा करने का कहा जा रहा है कि जिस तरह भैंस बकरियां जो हैं वो चरती हैं जाके, इसी तरह आप लोग भी चर लें। यानी कि कोई कपड़ा ज़रूरत नहीं है, कोई आना जाना ज़रूरत नहीं है, कोई शादी ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी स्कूल की ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी बिलों की ज़रूरत नहीं है, तालीम की नहीं है, कारोबार कुछ भी नहीं है। आप जाएं खेतों के अंदर भैंस बकरियों की तरह जो है, भेड़ बकरियों की तरह गाजर मूली निकालें और खाएं। और फिर उसके ऊपर इनकी ज़बरदस्त सी जो प्लान है वो प्लान ये है कि जनाब आला आप जो है वो इतनी शानदार आपकी सेहत होगी, आपकी कैलोरीज भी पूरी हो जाएंगी। अब इस तमाम ये जो बयान आया जिसको मैंने आपको एलेबरेट किया है, अब इसमें पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तानियों की औकात क्या है? पाकिस्तानियों की इसके अंदर जो है वो औकात सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह सब्जी खाकर जो है वो सांस लेते रहना है और आपने अगले दिन सुबह उठना है और आपने फिर से काम करना है और टैक्स का पैसा आपने जो है वो इकट्ठा करके हमें देना है। फिर हम बिजली मुफ्त लेंगे, फिर हम मटन भी खाएंगे, फिर हम चिकन भी खाएंगे, फिर हम लंदन भी जाएंगे, फिर हम मुफ्त पेट्रोल भी लेंगे, फिर हम महंगी तरीन गाड़ियां भी मुफ्त लेंगे। लेकिन आप लोगों ने सब्जियां खा के गुजारा करना है, सिर्फ कैलोरीज पूरी करनी है। आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि गोश्त खाओ या किसी दिन कोई अच्छा खाना खा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। कैलोरीज पूरी करो जिस तरह जानवर पूरी करते हैं और बस जिंदा रहो। इस मुल्क में जिंदा रह रहे हो, यही सबसे बड़ा जो है वो आपके लिए कारनामा है। अब दूसरी जो है वो जुनेद अकबर साहब के ऊपर, जुनेद अकबर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये थी कि मैं 2013, 2018 और 2024 के अंदर एमएनए बना हूं। अगर मैं जाली वोटों से एमएनए बना हूं या किसी का हक खाकर एमएनए बना हूं तो मुझ पर भी लानत और मेरी औलाद पर भी लानत। और इसके बाद उन्होंने यह कहा कि अब यही जुमला जो हुकूमती बेंच के ऊपर लोग बैठे हुए ना वो दोहरा के अपनी तकरीर शुरू करें। तनासब से आप उसको मौका दें और जिस तनासब से हम इलेक्शन जीत के आए हम उसी तनासब से मौका ले। अगर मिनिस्टर साहब आसान करते मैं 2013 में मैं नहीं बना हूं, मैं 2018 में मैं नहीं बना हूं, मैं अभी मैं नहीं बना हूं। अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पर भी लानत और मेरे बच्चों पर भी मनानत। हिम्मत करके यार बंदा जो तकरीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। अब आप समझ जाएं कि इसके बाद नून लीग के ऊपर क्या बीती होगी। यानी कि पूरी जो नून लीग है ना उसको इतनी कोई अजियत के अंदर डाल दिया इस जुमले ने, किसी एक बंदे से वहां पर ये जुमला नहीं बोला गया। यानी कि आप अंदाजा ये लगाएं कि ये और किसी चीज का हलफ नहीं देते, चले 2024 का हलफ दे दें, चले किसी बाय इलेक्शन का हलफ दे दें, सब छोड़ दें, सब छोड़ दें,
نواز شریف صاحب کی سیٹ کا حلف دے دیں, مریم نواز صاحبہ کی سیٹ کا حلف جو ہے وہ دے دیں آپ کسی طریقے سے, خواجہ آصف صاحب اپنی سیٹ کا حلف دے دیں, سب چھوڑ دیتے ہیں ہم, ان 3 سیٹوں کا حلف دے دیں. کوئی خواجہ آصف صاحب کا آج کل ویسے بھی ضمیر جاگا ہوا ہے, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی کسی بھی اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ حلف دے دیں یہ کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل عوام کے ووٹوں سے جیتے ہیں, اور اگر ہم نہیں جیتے تو ہم پر بھی لعنت, ہماری اولاد کے اوپر بھی لعنت, جیسے جنید اکبر نے کہا. دیں ذرا یہ حلف کسی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر بیٹھ کے, لیکن وہاں پر بیٹھ کے دعوے بڑے بڑے کرنے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے عوامی باتیں بڑی بڑی کرنی ہیں, لیکن عوام کے ووٹ کی اوقات یہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ گلگت میں میاں نواز شریف صاحب کو اٹھا کر لے کر جایا گیا, وہ ہوتا نا ایک سورما, میرے جو شیر ہے اس کو اٹھا کر وہاں پر لے کر جایا گیا کہ ہم وہاں پر جیتیں گے, اور شیر کے ساتھ وہاں پر انہوں نے اتنی کوئی ایسی درگت بنائی, اور شیر کو بعد میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں حکومت بنا لوں گا, یہ جو 4 آزاد اراکین ہیں یہ بھی میرے پاس آ جائیں گے, اور 4 میں سے ایک بھی نہیں آیا, وہ 4 میں سے ایک بھی نہیں آیا. اور میاں صاحب باہر نکالے کہ وہاں پر شکایات کرتے رہے, جیسے ہی وہاں سے گلگت سے نکلے جنیوا اٹھ کے چلے گئے. اوکے, انہوں نے کہا جی تم لوگ مجھے نکالو یا نہ نکالو, میں خود ہی باہر نکل رہا ہوں. اب یہ جنید اکبر صاحب کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس نے اس پوری جو جماعت ہے نا اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر دیا کہ بھائی کیا کریں. خواجہ آصف صاحب اٹھا لیں, کوئی ان میں سے آ کے اٹھا لے ہو کہ ہاں جی میں نے 3 سیٹیں آپ کو بتائی ہیں اور بہت سی سیٹیں, ان کسی سیٹوں کے اوپر آ کے یہ خود جو ہے وہ حلف دے دیں, خود آ کر کہہ دیں کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ جیتے ہیں. نہیں جیتے تو پھر یہ جنید اکبر نے جو لائن بولی ہے ہمیں یہ لائن منظور ہے, کوئی نہیں بولے گا ان میں سے, کوئی ان میں سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے جو ہے وہ آج ایک پروگرام میں, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں, انہوں نے شفیع جان کو آفر کیا, اور شفیع جان کو انہوں نے یہ آفر کیا کہ آپ بجٹ پاس کر دیں, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی, اور میں اس ملاقات کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. آپ پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت بڑی آفر ہے فیصل واڈا کی طرف سے, اور فیصل واڈا کی طرف سے یہ آفر ہے تو سمجھ لیں کہ ان کی طرف سے یہ آفر ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. سمجھا تو یہی جاتا ہے فیصل واڈا کو کہ یہ ان کے بڑے کلوز مانے جاتے ہیں. تو اگر فیصل واڈا صاحب کی یہ آفر ہے تو پی ٹی آئی کو تو بجٹ پاس کر لینا چاہیے, لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کو تو گورنمنٹ نے یہ اقتصادی جو کمیٹی کے اندر بلایا تھا, پیسے لینے جب بلائے تھے تب بھی کہا تھا کہ جی ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں, آپ پیسے دیں. اور جب پیسے پوسے دینے کی بات ہوگی اس کے بعد انہوں نے کہا چل کاکا کیڑی ملاقات, کوئی ملاقات نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, آ کے چلو بھاگو, نظر نہیں آنا دوبارہ آپ نے. اس کے بعد پھر کے پی کے اندر پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم نے یہ پیسے ہی نہیں دینے ان کو. تو اب دوبارہ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ آفر کر دی ہے, انہوں نے کہا جی آپ بجٹ پاس کر لیں اور میں جو ہے وہ آپ کی ملاقات ان کے ساتھ جو ہے وہ کروا دوں گا. اچھا, خواجہ آصف صاحب کا ضمیر بڑا جاگا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی دھواں دار جو ہے وہ تقریر کی, اور انہوں نے کہا جی میں اپنا ضمیر ہلکا کر رہا ہوں, میں اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں اور اعتراف کر رہا ہوں میں. اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی, وہ کہتے ہیں جی اسد کیسر کے گھر میں جنرل فیض کے بھیجے ہوئے ISI کے لوگ قانون سازی کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے, وہ ہماری ساری گفتگو مانیٹر کرتے تھے اور جہاں چاہتے تھے ہماری سمت درست کرتے تھے. یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا اعتراف ہے. میں نے ان کے گھر میں لیجسلیشن کے لیے میٹنگیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں جن میں میں خود بیٹھتا تھا, پیپلز پارٹی کے بھی حضرات بیٹھتے تھے, اور اس میں ISI کے لوگ بھی بیٹھتے تھے, جنرل فیض کے بھیجے ہوئے لوگ وہاں پہ بیٹھتے تھے, اور وہ ہماری ساری گفتگو جو ہے مانیٹر کرتے تھے, اور جہاں پہ چاہتے تھے وہاں پہ وہ ہماری سمت بھی درست کر دیتے تھے. یہ ایک کنفیشن ہے, ایک پولیٹیکل ورکر کی کنفیشن ہے, اور میں یہ کنفیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ کم از کم تھوڑا بوجھ جو ہے میرے ضمیر کا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. اب سب ہر جگہ وہ مچ گئی, خواجہ آصف صاحب دلیر, خواجہ آصف صاحب دیکھیں جی کون آج کے دور میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ جی ISI کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے قانون سازی کرواتے تھے اور ہماری سمت بھی جو ہے وہ درست کرواتے تھے. رنگ بازی ہے, ساری کی ساری رنگ بازی ہے, صرف اور صرف پی ٹی آئی کو رگڑنے کے لیے رنگ بازی ہے. آپ ان کے جتنے اعتراف اٹھا لیں, جتنے وہ جنرل باجوہ والے اٹھا لیں, وہ جنرل فیض والے آپ ان کے اعتراف اٹھا لیں, وہ سب کے سب وہ ہوں گے کہ پی ٹی آئی کا دور تھا, پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم وہاں پر جاتے ہوتے تھے صرف اور صرف پی ٹی آئی کو رگڑا لگانے کے لیے. اب ان کا اگر اتنا ہی ضمیر جاگا ہوا ہے تو خواجہ صاحب ایک کام کریں, جائیں ریحانہ ڈار کے گھر اور جا کے معافی مانگ لیں, یا وہ جنید اکبر والی بات پہ آپ قسم اٹھا لیں کہ جی میں جیتا ہوا ہوں, یا پھر 2018 میں وہ جو جنرل فیض کو جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا گیا تھا نا, بھیک مانگی گئی تھی کہ جتوا دیں یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ عثمان ڈار سے جا کے معافی مانگ لیں, کسی سے تو معافی مانگے نا, ضمیر کا بوجھ تو ہلکا کریں. یا پھر بتائیں کہ 2022 میں لندن میں ملاقاتیں کون کرتا تھا, بتائیں عدم اعتماد میں کون کون کس کس کو ساتھ لے کر آیا تھا, بتائیں کس کو کتنے میں خریدا گیا تھا, بتائیں اس کے بعد کون سا آرمی کا بندہ یا ISI کا بندہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آج پالیسی بتاتا ہے, بتائیں یہ جو ترمیم ہے یہ کہاں سے لکھ کر آتی تھی, یہ نہیں بتائیں گے. یہ بتائیں نواز شریف صاحب سے کبوتر کس نے اڑوائے اور پھر ان کے کبوتر کس نے اڑائے, بتائیں. یہ بتائیں گلگت کے اندر کیا ہوا ہے, بتائیں 26 نومبر کو کیا ہوا ہے, بتائیں عمران خان کو کس نے اندر رکھا ہوا ہے, بتائیں عمران خان کے اوپر عدت کیس کس نے رکھا ہوا. آپ کا ضمیر جاگ رہا ہے نا, آپ جگائیں, رنگ بازی تو نہ کریں, آپ جگائیں, ضمیر کھل کے بولیں. آپ بتائیں نواز شریف صاحب کو کس نے ہرایا, کس نے ہروایا ان کو,
بتائیں مریم نواز کو کس نے ہروایا, بتائیں آپ کو کس نے ہروایا, اس کا نام لیں, کھل کے نام لیں. یہ کیا رنگ بازی ہے؟ ایک بندہ چلا گیا, اب میں یہ پولیٹیکل ورکر کا اعتراف ہے کہ جی ISI کے بندے آتے تھے. آج نہیں کرتے ہیں, آج نہیں بجٹ بن رہا ہوتا, آج نہیں پالیسی بن رہی ہوتی, آج سمت نہیں درست ہو رہی ہوتی, آج نہیں چیزیں گائیڈ ہو رہی ہوتی, آج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے. آج نہیں اعتراف کریں گے, یا آج کا اعتراف اگلے 25 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ کریں گے خواجہ صاحب؟ نہ کریں. رنگ بازی ہے یہ ساری کی ساری. بس صرف اور صرف یہ ہے کہ میں پولیٹیکل ورکر کا جو ہے وہ اعتراف آ گیا ہے اور میرے ضمیر کا جو ہے وہ بوجھ میں ہلکا اس کے اوپر کر رہا ہوں. ساری کی ساری جو ہے وہ رنگ بازی جو ہے وہ اس کے اوپر کر رہے ہیں. خیر, پاکستان کی جو طاقتور ترین جو سویلین ہے نا, وہ اس وقت جس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہیں محسن نقوی صاحب. اس وقت PCB کے چیئرمین بھی ہیں اور ہمارے جو وزیر داخلہ بھی ہیں. اب آج ایک خبر چلی ہے یہ 92 نیوز کے اوپر, اور اس کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر خارجہ بھی بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے پتا ہے وزیر خارجہ اپنا جو پھڈا ہے وہ بڑا پرانا ہے, پہلے بڑی مشکل سے یاد کیا تھا اسحاق ڈار صاحب, اور اب یہ دوبارہ سے جو ہے وہ تبدیل کرنے لگ رہے ہیں. اب یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ایک SHO کی مار ہے, آج تک وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوئے. یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسلام آباد کے اندر بم بلاسٹ ہو گیا. یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے 26 نومبر بھی ہوا. کون سی ایسی ایکٹیویٹی تھی جو نہیں ہوئی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو رک گئی وزیر داخلہ کے ہوتے ہوئے؟ یہ وہی PCB کے چیئرمین ہے کہ جن کے آنے کے بعد پاکستان کی کرکٹ کی ایسی نیا ڈوبی ہے کہ وہ مذاق بن کے رہ گئی ہے. اور اب الحمدللہ محسن نقوی صاحب وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں. سفارتی محاذ یہ سنبھالیں گے اور پاکستان کا امیج یہ ٹھیک کریں گے. اور مجھے امید ہے, بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا امیج بہت اچھا کریں گے. پاکستان کا امیج ایسا زبردست یہ کریں گے کہ آپ سب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ واقعی یہ محسن نقوی صاحب کو اب تک جو ہے وہ یہ کیوں نہیں دیا گیا. اب اس کے بعد کچھ جو باتیں ہیں وہ یہ چلتی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو ابھی وزیر خارجہ بنایا جا رہا ہے, پھر بعد میں ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. دوسری طرف ایک لابی یہ چلتی ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو بلاول صاحب ہیں وہ وزیر اعظم آئیں گے. اب میری انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر تھوڑی سی اس طرح ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آصف زرداری صاحب محسن نقوی صاحب کو اپنا بچہ کہتے ہیں, تو بلاول ان کا سچا بچہ ہے, حقیقی بچہ ہے ان کا. تو اگر بلاول ایک طرف آ جاتے ہیں اور ایک طرف محسن نقوی آ جاتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کیسے وزیر اعظم بنیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے, کہیں گے کہ نہیں بلاول کی بنتی ہے یہ, اگر حالات خراب بھی ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی نیشنل سیٹ اپ بھی لایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی پھر سوچنے والی بات ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ کس طرح بلاول کو ڈاج کریں گے, یا آصف زرداری صاحب کو ڈاج کریں گے, یا پھر سیاست اور عہدہ جو ہے وہ ویسے ہی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ آپ ڈاج بھی کرا دیتے ہیں اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ سیٹل کر لیتے ہیں. بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.